ایک سیکنڈ آپ کیا مسئلہ پلیز؟ جو ہے سر، ملک بھر میں آئینی برہان تو ہم نے سنتے رہے، دیکھتے رہے، ایکسپیرینس کرتے رہے، آئین کی بحالی کی کوشش بھی کر رہے ہیں ہم، لیکن سینٹ میں اور پارلیمنٹ میں جو برہان اب آج کے دن نظر آیا ہے مجھے، میں اس کے بارے میں آپ کے ساتھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سر، پارلیمنٹ جس کا سینٹ ایک حصہ ہے، اس کی اپنی تاریخ بھی ہے، اس کی اپنا کلچر ہے، اپنی روایات ہیں، اپنی ٹریڈیشنز ہیں، اور ہم سب جو ادھر بیٹھے ہیں وہ عکاسی کرتے ہیں پورے ملک کا، اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس فورم پہ آ کے ہر وقت جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جس میں ایک ٹریجری بینچز ہیں اور ایک اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں لوگ۔ ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے جناب چیئرمین، اور میں چاہوں گا کہ اسپیشلی ٹریجری سائڈ پہ اس کو ذرا غور سے سنیں، ہمارا جو پارلیمنٹری نظام ہے، ہمارا آئین اس کا ذکر بڑے واضح طور پہ کرتا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں، پارلیمنٹری پروسیجر جس کو کہتے ہیں۔ ایک تو ہے ریٹن رولز، جو ہمارے رولز ہیں سینٹ کے، جس میں بہت چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ کس طرح آپ نے یہ پروسیجر کو چلانا ہے۔ اور میں آپ سے جناب چیئرمین اس لیے بات کر رہا ہوں، آپ نے بھی ریسنٹلی یہ عہدہ سنبھالا ہے، اور ایک بہت سیریس کرائسس آپ کے سامنے آ گیا ہے، بہت ہی سیریس کرائسس، اور امید یہ ہے کہ آپ اس کو کسی طرح ریزالو کریں گے۔ اسی وجہ سے میں یہ آپ کے سامنے ڈیبیٹ لے کے آیا ہوں۔ تو یہ ہمارے آئین کہتا ہے جناب کہ ایک تو ریٹن رولز ہیں، اور اس کے علاوہ ٹریڈیشنز ہیں، روایات ہیں، اور روایات کے 3 حصے ہیں۔ ایک ہے کامن لا آف پارلیمنٹ۔ کامن لا آف پارلیمنٹ کیا ہے؟ کامن لا آف پارلیمنٹ وہ ہے جو کہ آپ رولنگز دیتے ہیں، یا آپ کے آنے سے پہلے جو پریڈیسیسرز تھے آپ کے، وہ رولنگز دیتے ہیں، وہ ایک کامن لا ہے پارلیمنٹ کا۔ دوسرا ہے جو تاریخ میں ہم فیصلے کرتے آئے ہیں، وہ بھی پارلیمنٹری ٹریڈیشن کا حصہ بن گیا ہے، اور بہت ساری ٹریڈیشنز ہیں جو کہ ہم نے بنائی ہیں، آئین کہتا ہے کہ وہ بھی رولز کا حصہ ہو جاتا ہے۔ یہ ٹریڈیشنز ایسی نہیں ہیں جو کہ رولز کے علاوہ ہوں۔ اب جناب وہ ٹریڈیشنز کیا ہیں؟ کچھ ٹریڈیشنز تو عام ہیں، کہیں لکھی نہیں ہوئی، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف ایک پروسیجر ہے۔ مثلا آپ آتے ہیں اس فورم پہ تو یہ کلب رکھا جاتا ہے، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیشن جاری ہے، اور یہ ہم ایک ٹریڈیشن فالو کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک ٹریڈیشن یہ ہے کہ ایک جو چیئرمین ہے وہ ہر ایک کو بات گفتگو کرنے کی اجازت دیں گے، فری ٹاک، فری ڈیبیٹ، یہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے، روکا نہیں جائے گا جب تک وہ پارلیمنٹری لینگویج میں، زبان میں بات کرتا رہے۔ اسی طرح مختلف ٹریڈیشنز ہیں۔ 2 جو اہم کام ہے پارلیمنٹ کے جناب چیئرمین، ایک تو لیجسلیشن ہے۔ لیجسلیشن میں ایک بہت زبردست قسم کی ٹریڈیشن تھی، جو کہ پچھلے دنوں میں ہم نے اس ٹریڈیشن کا ہاتھ چھوڑا، اس ٹریڈیشن کو ہم نے فلاؤٹ کیا، اور اس کی وجہ سے پارلیمنٹ پورا کا پورا، پارلیمنٹ کی جو ساخت تھی، ریپوٹیشن، وہ بالکل مٹی میں مل گئی۔ اور وہ تھی کہ لیجسلیشن کو ڈیبیٹ کے ذریعے لایا جائے، لیکن لیجسلیشن کو بلڈوزنگ کے ذریعے لایا گیا تھا، لایا گیا تھا۔ اور آپ نے جو پہلے دن جب آپ نے اسپیچ بھی کی تھی اور بزنس کی میٹنگ بھی کی تھی، میرے ساتھی پارلیمنٹیرین لا منسٹر بھی شاید ادھر ہی بیٹھے تھے، اور باقی پارلیمنٹری لیڈرز آف مختلف پارٹیز جو تھے وہ بھی بیٹھے تھے۔ سب نے کہا تھا کہ ہم اب یہ جو ٹریڈیشن ہے بلڈوزنگ نہ کرنے کی قانون کی، وہ ہم قائم رکھیں گے۔ اور آپ نے بھی کہا تھا کہ میں جو ہے یہ جب آئیں گے اس طرح کے قانون، کم از کم میں کمیٹیز میں ضرور بھیجوں گا۔ تو وہ بھی ایک ٹریڈیشن ہے کہ بلڈوزنگ، ورنہ قانون تو اجازت دیتا ہے شاید، لیکن ٹریڈیشنلی بلڈوزنگ کو آپ نے ریجیکٹ کیا۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم نے کہا کہ ہم آپ کو اس میں پوری طرح سپورٹ کریں گے۔ اب ایک دوسرا کام بھی ہے لیجسلیشن کے علاوہ پارلیمنٹ کا اور سینٹ کا،
جناب چیئرمین, اور وہ ہے حکومت کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی کرنا. یہ ایک بہت بڑا رول ہے سینٹ کا کہ ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں اور وہ کمیٹیز کا جو ہے, جو ان کا جورسڈکشن ہے, جو ان کا مینڈیٹ ہے, وہ یہ ہے کہ حکومت کو دیکھے کہ وہ ٹھیک طرح آئین کے, قانون کے, انصاف کے مطابق چل رہی ہے کہ نہیں. تو ہم نے ٹریڈیشنلی یہ دیکھا کہ جو کمیٹیز کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی سے ہوتا ہے, حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی سے, وہ کمیٹیز اپوزیشن کے پاس جاتی ہیں, اور جو کمیٹیز مختلف ہوتی ہیں جن کا تعلق اکاؤنٹیبلٹی سے نہیں, وہ حکومت لے لیتی ہے. مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک حکومت جو ہے وہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کر سکے. اگر وہ خود کرے گی تو وہ ایک طرح سے ناانصافی ہے, وہ جمہوریت کے خلاف ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ 2013 کو دیکھیں, اس سے پہلے دیکھیں, 2018 کو دیکھیں, 2021 کو دیکھیں, تو کچھ ٹریڈیشنز ایسی تھیں جو اب رولز بن گئے ہیں کہ اپوزیشن کو کون سی کمیٹیز ملیں گی اور کون سی کمیٹی کی چیئرپرسنز حکومت کے پاس جائیں گی, ٹریجری بینچز کے پاس جائیں گی. ہم نے یہ موقف رکھا. بدقسمتی سے لیڈر آف دا ہاؤس جو ہیں وہ شاید ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ شاید وہ فارن منسٹر کا بھی جاب سنبھالے ہیں, وہ لیڈر آف دا ہاؤس بھی ہیں, وہ شاید پریزائڈنگ آفیسر بھی ہیں, تو وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتے ادھر. اور مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کمیٹی کا جو معاملات ہیں جس کے بعد ہی سینٹ نے آگے چلنا ہے, اس کی ہمیں بات چیت بھی ان کے ساتھ ہی کرنی پڑتی ہے. میں نے لیڈر اپنے جو مختلف ہیں ان سے بھی بات کی کہ آپ ہم سے ملیں, بیٹھیں, کم از کم ہم ایک جو ٹریڈیشنز ہیں, جو ہماری روایات ہیں, جو اب رولز بن گئے ہیں, ہمارے قانون کے مطابق ہم آگے پروسیس تو چلائیں. لیکن انہوں نے بھی ہاتھ نہیں پکڑایا, بلکہ لگتا یہ تھا کہ شاید حکومت اور حکومت کے جو ساتھی جماعتیں ہیں وہ مل کے بانٹنا چاہتی ہیں کمیٹیز. ہمیں شک ہوا یہ اور خدشہ تھا, لیکن میں آپ کو بتاؤں, مجھے جب میرے ساتھی کہتے تھے کہ ہونے لگا ہے تو میں یہ کہتا تھا کہ نہیں, یہ نہیں ہوگا. وہ سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, سینیٹرز ہیں, وہ اس طرح نہیں کریں گے. وہ ٹریڈیشنز کو قائم رکھتے ہوئے کمیٹیز اسی طرح دیں گے. ہم بھی حکومت میں تھے ایک وقت, ہم نے بھی وہ کمیٹیز اپوزیشن کو دیں. اب ان کی باری ہے حکومت میں آنے کی, تو وہ کمیٹیز اسی طرح بانٹیں گے, کل کو وہ بھی اپوزیشن میں آ سکتے ہیں. یہی روایت ہے جس سے جمہوریت چلتی ہے. لیکن سر, دو عجیب باتیں ہوئیں. ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جو کمیٹیز ہم نے مانگی تھیں اور جو ٹریڈیشنز کے مطابق ہمیں ملنی تھیں وہ ٹریجری بینچز لے گئے. آج میں نے سنا کہ فائنانس کمیٹی بن گئی, پلاننگ کمیٹی بن گئی. میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سر پی ٹی آئی کا, میرے سے تو اس کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی, میرے سے تو کسی نے ذکر بھی نہیں کیا, کوئی گفتگو بھی نہیں ہوئی. مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں یہ چیزیں سینٹ کے فلور پہ آج تک نہیں آیا. میں پورا ریکارڈ دیکھا ہے, آج تک یہ بات گفتگو سینٹ کے فلور پہ نہیں ہوئی, کیونکہ پولیٹیشنز بڑے سمجھدار ہیں, سینیٹرز بڑے سمجھدار ہیں, وہ اپنے یہ چیزیں باہر ہی ریزالو کر لیتے تھے. لیکن بدقسمتی سے آج میرے اوپر یہ ذمہ داری آ گئی ہے کہ میں یہ چیزیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دوسری چیز سر, ایک اور عجیب و غریب بات ہوئی. ہم نے فارم 45 اور فارم 47 والا ایشو تو ہم ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں, دیکھ بھی رہے ہیں. ہمارے ساتھ بھی فارم 47 سینٹ میں بھی ہونے لگا ہے. اور وہ یہ کہ نارملی یہ ہوتا ہے, عام طور پہ یہ ہوتا ہے, ٹریڈیشن بھی یہ ہے, روایت بھی یہ ہے, رول بھی یہ ہے, اس لیے قانون بھی ہمارا یہ ہے کہ جب ایک بار فیصلہ ہو جائے کہ اپوزیشن کی کون سی سینٹ میں سیٹیں ہیں, کمیٹیز میں کون سے ممبرز ہیں, کتنے ممبرز ہیں, تو پھر اپوزیشن کے جو پارلیمنٹری لیڈر ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کون سا ممبر کس کمیٹی میں شامل ہو, اس کی کیا ایکسپرٹیز ہے. مثلاً ایک نان لائر کو آپ لا کمیٹی میں ہم نہیں شاید ڈالنا چاہیں, جسٹس کا جس کے ساتھ تعلق ہو ہم اس کو ڈالیں گے. اس طرح یہ ایک روایت تھی اور یہ ٹریڈیشن تھا, رول تھا, ہمارا قانون بھی ہے کہ ہم
ہمارے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سا ممبر بھیجنا ہے، لیکن یہ فیصلہ کمپیوٹر کے ذریعے ہو گیا. ہمیں سب کو اطلاع ملی کہ جناب آپ کی یہ چوائسز تھیں لیکن کمپیوٹر نے آپ کو یہ والی کمیٹیز دی ہیں. آج سارا دن میرے جو فیلو سینیٹرز تھے وہ میرے کمرے میں، ایک تو کمرہ بھی چھوٹا سا ہے، پورے نہیں آ رہے تھے، لیکن پھر وہ سارا دن بیٹھے رہے اور ہم یہی ڈسکس کرتے رہے. اور وہ کس فارمولا کے تحت دیے گئے ہیں، اس میں کچھ پارٹیز کے 4 ممبرز آ گئے ہیں جو اہم کمیٹیز ہیں جس میں میجورٹی چاہیے. وہاں ساری ہماری جو اپوزیشن جو ٹریجری بینچز ہیں انہوں نے اپنی حمایتی جماعتوں کے ساتھ مل کے اپنی میجورٹیز بنا لی ہیں. جو کمیٹیز میں کوئی اتنی ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی وہاں انہوں نے شاید ہمیں دے دیا ہے. تو یہ چیز سر جناب چیئرمین ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے. ہمارا کام ہے جمہوریت کی روایات قائم رکھیں. اس لیے میں بڑی افسوس سے کہوں گا اور مشکل سے کہوں گا، یہ الفاظ میرے لیے مشکل ہیں، لیکن ہم یہ کمیٹیز نہیں مان رہے سر. اگر آپ یہ ہاؤس کمیٹیز کے بغیر چلا سکتے ہیں اور پی ٹی آئی اپوزیشن کی کمیٹیز کے بغیر چلا سکتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، چلائیے، بے شک چلائیے خوشی سے. جس طرح یہ تالیاں بجا رہے ہیں بہت خوشی ہوگی شاید ان کو، لیکن پارلیمنٹ میں آپ کو بھی اتنا ہی افسردہ ہونا چاہیے جتنا میں ہوں. آپ سے ریکویسٹ یہ ہے سر، ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا رول ادا کریں اور بتائیے لیڈر آف دا اپوزیشن کو، بلائیے جہاں بھی وہ ہیں، بیٹھے ہمارے ساتھ. لیڈر آف دا ہاؤس کو وہ آئیں، بیٹھے لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ، وہ بیٹھیں پارلیمنٹری لیڈرز کے ساتھ اور وہ فائنلی فیصلہ کریں کہ ان کمیٹیز کا کیا کرنا ہے. ادروائز ہم کرائسس میں جائیں گے اور یہ سینٹ نہیں چل سکے گی. سر یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، التجا ہے. ہمیں اس موڑ تک نہ لے کے جائیں ٹریجری کہ ہم بھی یہاں سے بھی اسی طرح بائیکاٹس کریں، ہم بھی باہر نکلیں، ہم کمیٹیز میں نہ بیٹھیں. تو وہ کمیٹیز کا کیا فائدہ ہوگا جس میں ہوگی. یہ میری التجا ہے سر کہ آپ اپنا رول پلے کریے اور یہ ایشو کو ریزالو کریں. فی الحال ہمارا پوزیشن بڑا سمپل ہے، بڑی اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ اس طرح ہم کمیٹیز کو نہیں مانتے، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں.